صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا ایک دوست میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ مجھے وہ کچھ پریشان نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ تقریباً روتے ہوئے بولا، دوست، میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا۔ اس کی کمر پہ تھپکی دی اور بولا، ارے ایسا کیا ہو گیا شیر دل آدمی کو؟ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا اور پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس کو بڑی مشکل سے چپ کروایا اور اسے کہا، ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں، خاموش ہو جاؤ۔ وہ میرے سینے سے لگ گیا اور روتے ہوئے بولا، دوست، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں نے سوچ میں گم ہو کر پوچھا، کیا ہو گیا تم کو؟ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، دوست، پتہ ہے میری بڑی بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید، شب برات کبھی بھی نہیں۔ ابو یا امی چلے جاتے ہیں۔ ایک دن میری بیوی مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور خرچ بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دے دیتی ہے اور کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ دوست، مجھے بہت غصہ آیا کہ میں اتنی مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ ایک دن بہن گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں نے غصے میں ماں کو کہا، ماں، بہن کو بولو کہ یہاں بس عید پہ آیا کرے، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس کو بھی بند کریں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا۔ وہ کہنے لگی، بھائی، مجھے سٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، کچھ دن رہ لیتی، لیکن وہ مسکرائی اور بولی، نہیں، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے اپنی زمین سے بہن کو حصہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش رہی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے، میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی۔ وہ بیچاری پھر بھی خاموش تھی۔ دوست، پھر وقت بدلا۔ کرونا کے دن شروع ہو گئے۔ کام کاج ختم ہو گیا۔ ادھر میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ بہت پریشان تھا۔ 2 لاکھ قرض بھی لے لیا تھا۔ بہت پریشان کمرے میں اکیلا بیٹھا حالات پہ رو رہا تھا کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی۔ میں غصے سے بولا، یہ منحوس پھر آ گئی ہے۔ بیوی میرے پاس آئی تو میں بولا، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی اور بولی، بھائی، آپ پریشان ہو؟ میں مسکرایا اور بولا، نہیں تو۔ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔
پھر میرے قریب ہوئی اور اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے اور آہستہ سے بولی، پاگل تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے اسکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنے بیٹے کا علاج کروا لو۔ اور نائی کی دکان پر جاؤ، دیکھو بال کتنے بڑھا لیے ہیں، شکل تو دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموشی سے بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کنگن کے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ پیسے میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا اور پریشان نہ ہوا کر، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو پھر آؤں گی۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ میں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا، اس نے ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ تو دوست، بہن کی اس محبت میں میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھی۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں، تو خدا را کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید ان کے چہروں پہ کچھ لمحوں کے لیے سکون آ جائے۔